السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، میں آپ کے سامنے کچھ دینی مسائل لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کسی اسلامی بھائی نے ایک سوال کیا، ان کا سوال یہ ہے کہ نکاح کے لیے 2 گواہ کا ہونا ضروری ہے، تو کیا طلاق کے لیے بھی گواہ کا ہونا ضروری ہے؟ یہ ان کا سوال ہے۔ اب جواب سنیے میرے پیارے اسلامی بھائی، طلاق کے لیے گواہ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ نے تنہائی میں بھی اپنی بیوی سے کہا طلاق، تو طلاق واقع ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عیدین اور جمعہ کہاں قائم ہو سکتی ہے اور کون قائم کر سکتا ہے، اس کی شرطیں کیا ہیں؟ تو میں آپ کو بتاؤں، جو شرطیں جمعہ کے لیے ہیں وہی شرطیں عیدین کے لیے بھی ہیں، یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر، یعنی عید اور بقرعید کے لیے۔ جمعہ کے لیے 7 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 شہر کا ہونا، نمبر 2 حاکم کا ہونا۔ میں حاکم کی تعریف کر دوں، شہر تو ہر آدمی عام طور سے سمجھ جاتے ہیں، جو ان کو نہ سمجھ میں آئے مدرسے میں آئے ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ حاکم کسے کہتے ہیں؟ بادشاہ اسلام، یا اس کا نائب ہونا چاہیے، یا وہ نہ ہو تو قاضی شہر، یا وہ بھی نہ ہو تو کوئی بھی اچھے عالم دین، سنی صحیح العقیدہ، متقی، پرہیزگار، ان کی اجازت سے جمعہ قائم، یعنی اس کی نماز قائم ہو سکتی ہے، اور عیدین کی بھی نماز اس کی اجازت سے قائم ہو سکتی ہے۔ نمبر 3 جمعہ کے لیے کیا شرط ہے کہ ظہر کا وقت ہونا ہے، اگر ظہر کا وقت نہیں ہے تو پھر جمعہ صحیح نہیں ہونا ہے۔ نمبر 4 خطبہ جو ہے ظہر کے ٹائم میں ہونا چاہیے، اگر ظہر ٹائم سے ہٹ کر کے آپ نے خطبہ دیا تو خطبہ نہیں ہوگا، کیونکہ جمعہ کے لیے خطبہ شرط ہے اور عیدین کے لیے خطبہ سنت ہے۔ نمبر 5 خطبہ جو ہے جمعہ میں نماز سے پہلے ہونا چاہیے۔ نمبر 6 جماعت، جو سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے۔ تو میرے بھائی، جمعہ اور عیدین کے لیے امام کے علاوہ کم سے کم 3 آدمی اگر ہے تو ان کی جمعہ کی نماز بھی ہو جائے گی اور عید کی اور بقرعید کی بھی نماز ہو جائے گی۔ پھر سے سنیے، امام کے علاوہ جماعت میں کم سے کم 3 آدمی اگر ہے تو جمعہ کی نماز بھی ہو جائے گی اور عید اور بقرعید کی بھی نماز ہو جائے گی۔